حي على الفلاح حي على الفلاح. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں بار اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی سعادتیں، برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے سال کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے اور اس سال وہ نہیں ہیں۔ ہمیں کیا پتہ کہ اگلے سال ہم بھی ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور خیریت سے، عافیت سے ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ کتنا اہم معاملہ ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کی دعا کیا کرتے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے لیے رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی رمضان المبارک کے مہینے آئے، عجیب ماحول ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر صحابہ کرام کو بلاتے اور فرماتے کہ اے میرے صحابہ، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ آپ فرماتے، دیکھو میرے صحابہ، اگر کوئی آپ کو سفر کرنا ہے تو کر آؤ، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، کوئی کاروباری مسئلہ ہے، کوئی میٹنگ ہے باہم، کوئی ملنا ملانا ہے، کوئی رسم ہے، کوئی ضروری کام ہے، دور دراز کا سفر ہے تو کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے تمام معاملات رمضان المبارک سے پہلے سمیٹ لیتے تھے۔ گھریلو معاملات ہوتے یا رشتہ داروں کے معاملات یا کاروبار کے معاملات ہوتے، تمام دنیاوی معاملات کو وائنڈ اپ کر لیتے تو پھر رمضان المبارک میں ڈٹ کے عبادت کرتے اور کہیں بھی آنے جانے کا کوئی معاملہ نہ ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابت بہت زیادہ ہو جاتی تھی۔ نیکیوں اور بنائیوں کے حوالے سے آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ صحابت کا مظاہرہ کرتے۔ قرآن پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورد کرتے۔ ہر رات جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے۔
جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے، اور ایسے ہی پورا مہینہ گزرتا۔ اور یہ تیاریاں تھیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک میں۔ اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی تیاری میں کیا کرتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو خوب سجاتا ہے، آراستہ کرتا ہے، سارے محلات، سارے باغات، ساری روشنیاں، ساری خوشبوئیں بکھیر دیتا ہے کہ میری امت یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزارے گی اور وہ روزے رکھیں گے تو پھر رمضان کی برکتیں ان کو حاصل ہوں گی اور پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جہاں روزے داروں نے جا کر رہنا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، جنت کے 360 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تمام شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ کر 7 زمینوں نیچے تحت الثری میں قید کر دیا جاتا ہے۔ ابلیس کو بھی ان کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ میرے بندوں کو میری طرف آنے میں کوئی شیطان نہ روکے۔ اللہ تعالیٰ پورا ماحول بنا دیتے ہیں کہ انسان نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص طور پر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، پوری تیاری اور پوری کوشش کر دی کہ یہ امت اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور جنت میں آئے، توبہ کرے اور اپنے رب کو راضی کرے، اور یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو تیرے لیے کیا کیا ماحول بنا دیا ہے بندے، تیرے اور اپنے درمیان تمام دشمنوں کو جکڑ کر باندھ دیا اور قید کر دیا، پھر بھی تو اپنے رب کی طرف نہ جائے تو تیری کتنی بد نصیبی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور اس کا دور کرتے، اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کس طرح کلاس لگاتے، اور فرمایا کہ صدقہ خیرات کرتے اتنی کثرت سے کہ جیسے موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اپنے بندوں کے لیے خاص طور پر بخشش کا ذریعہ اور تربیت کے لیے یہ بنایا۔ اور رمضان المبارک میں ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں رمضان المبارک کی تیاری کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرے میں رحمت ہے، دوسرے عشرے میں بخشش ہے، تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات ہے۔ اس مہینے میں اتنی برکت رکھی گئی کہ ہر عمل کا اجر و ثواب زیادہ بڑھا دیا گیا۔ نفل عمل کا اجر فرض کے جتنا دیا جائے گا، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ اتنا بہترین موقع ہماری زندگی میں پھر آ رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں خاص پلاننگ کرنی چاہیے۔ کیا پتہ کہ زندگی میں اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ سحری کے کھانے میں برکتیں رکھیں اور اجر و ثواب رکھا۔ افطاری کے وقت ہمیں بخشش کا وعدہ دیا گیا، اور اللہ کے بے انتہا قرب اور اس کے دیدار کا وعدہ کیا گیا۔ یہ ٹائم زندگی کے سب ٹائم سے زیادہ اہم، جس میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ اس میں ہم اس سے معافی مانگیں، اس کو راضی کر لیں، دعائیں کر لیں، اپنی زندگی کی محرومیوں کے بارے میں اس سے مانگ لیں دعائیں۔ ہماری زندگی میں جو ضروریات ہے اس کے لیے دعائیں مانگیں، اپنی آخرت کے لیے دعائیں مانگیں۔ روزانہ صبح کے ٹائم دورہ قرآن عام فہم زبان میں سننے کا موقع ملا، راتوں کو عربی زبان میں،
قاری حضرات سے قرآن سننے کا موقع ملے۔ تراویح کا خاص انتظام کیا گیا اور قرآن پاک کو سن کر ہمارے زنگ آلودہ دلوں کی صفائی ہو، دلوں کو اطمینان حاصل ہو، سکون حاصل ہو، اور یہ مواقع ضائع کرنے کے نہیں ہیں۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں سب سے افضل اور اعلیٰ نماز جو قبر کی روشنی کا ذریعہ ہوتی ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کا بھی موقع ملے گا۔ سحری بنانے یا کھانے سے پہلے وضو کر کے تہجد آسانی سے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر بھی اسی مہینے میں ہمیں ملے گی، آخری عشرے میں۔ جو اس کو پائے گا اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کتنا بہترین موقع ہے، ہمیں یہ موقع کبھی نہیں ہاتھ سے جانے دینا چاہیے۔ یہ مہینہ اصل میں ہماری بہترین تربیت کرنے کے لیے آ رہا ہے، جس میں ہمیں صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ سکھایا جائے گا۔ غریب اور مفلس بہن بھائیوں کا احساس ہوگا، ایک دوسرے کی غم خواری کرنے کا موقع ملے گا، صحابت کا خرچ کرنے کا موقع ملے گا، اور ہمیں کتنا اجر ملے گا۔ 1 روپیہ اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو 10 کا اجر ملے گا، جو عام دنوں میں ہے، بلکہ 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں اجر ملنے کا وعدہ ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں تو ہر عمل کا اجر بڑھا کر 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہمارے عمل میں خلوص ہوگا اور اللہ کی رضا کا جذبہ ہوگا، وہ بے حساب اجر ملے گا، رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے مومن کے لیے۔ اس مہینے میں کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زبان کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے، کہ کسی بھی ایسے عمل میں ان اعضاء کو مصروف نہیں رکھنا جس سے روزہ متاثر ہو اور روزے کا اجر و ثواب کم ہو جائے، بلکہ ختم ہی ہو جائے، اور ہمیں صرف بھوکا پیاسا ہی رہنے کا اجر ملے، اور اس کا اجر بھی کچھ نہیں۔ ہمیں رمضان المبارک کی بڑی اچھی طرح تیاری کرنی چاہیے اور بڑی اچھی طرح پلاننگ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر 1 کہ ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے، اچھی نیت کرنی اور اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کو کرنا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اپنے رمضان کی عبادت سحر و افطار کی تیاری کرنا اور اپنی صحت کے حوالے سے ان کام کا شیڈیول بنانا جو بہت ہی ضروری ہیں۔ رمضان کے حوالے سے ایکسٹرا اور فضول کاموں سے پرہیز کرنا، اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع کرنے والے کاموں، باتوں اور لوگوں سے لازمی بچنا ہے۔ اپنے کاموں کی ترتیب بنانی ہے تاکہ ہر کام وقت پر ہو، کھانے میں وہی کھانا جو صحت کے لیے اچھا ہو، سحر و افطار میں جو کھانا پینا ضروری ہے اس کی تیاری رمضان سے پہلے ہی کرنی چاہیے، یعنی شاپنگ وغیرہ ہر چیز گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ رات کو قیام اور دن کو سجدہ، جو اللہ تعالیٰ کو انسان کے یہ عمل بہت پسند ہے کہ وہ دن کو سجدہ کرے، رات کو قیام کرے اور دن میں قیلولہ کی نیت کر کے آرام کرے، تاکہ رات کو قیام آسانی سے کر سکے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ رات کو تراویح کا انتظام اور سورۃ ملک پڑھنا، تسبیحات کرنا، درود پاک پڑھنا، اور ایک بات کہ موبائل کا استعمال نہیں کرنا۔ یہ اپنے آپ کو بار بار ہم نے سمجھانا ہے کہ صرف ضرورت کے وقت اور فراغت کے وقت اس موبائل کو استعمال کرنا ہے اور اپنے قیمتی ٹائم کو ضائع نہیں کرنا۔ رمضان میں اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی، ایک ایک فرد کی ایسی تربیت کی جائے اچھے اخلاق کے ساتھ کہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ اور ایک اور کام، امپورٹنٹ کام، کہ ہمیں ایک ڈائری بنانی ہے اور ڈائری کے 3 حصے کرنے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہمیں فجر سے لے کے مغرب تک کی تمام مصروفیات کو یکے بعد دیگرے لکھنا ہے۔ دوسرا حصہ مغرب سے لے کے فجر تک
تمام کاموں کی روٹین لکھنی ہے، اور ڈائری کا تیسرا حصہ اس کا ٹائٹل آپ نے یہ بنانا ہے کہ میری روٹین اور میری پلاننگ، کہ میں نے اس پیارے مہینے میں کیا کرنا ہے۔ جو مجھے دعائیں نہیں آتی وہ میں نے یاد کرنی ہے، اور جو میری بری عادتیں ہیں ان کو میں نے چھوڑنا ہے، اور جو میری نمازیں قضا ہیں ان کو ادا کرنا ہے، اور جو میرے گناہ ہیں ان کی معافی مانگنی ہے، اور اگر میرا قرآن کا تلفظ ٹھیک نہیں تو میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور اگر مجھے قرآن پاک کے پورے پیغامات کا پتہ نہیں تو میں نے دورہ قرآن اٹینڈ کرنا ہے، اور تراویح کا انتظام کرنا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، اور اپنے لباس کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ بے پردگی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کام ایسے بے ترتیب ہو جائیں کہ ہماری ساری روٹین گڑبڑ ہو جائے۔ اپنی روٹین اپنی ڈائری میں ساری لکھی جائے، اپنی ایک باسکٹ بنائیں جس میں دعاؤں کی کتاب ہو، قرآن پاک ہو، تسبیح ہو، صبح شام کے اذکار ہوں اس میں ہوں، نماز کے بعد کی دعائیں ہوں، اور اسی طرح باقاعدہ طور پر اپنے ٹائم ٹیبل کو اچھے طریقے سے لکھے جائے، جس کی ترتیب نیک اعمال کے ساتھ اور سنتوں کے ساتھ کی جائے، جس میں آپ کے آرام کا بھی خیال رکھا جائے اور آپ کے کاموں کی بھی ترتیب ہو، کہ آپ کا سونا جاگنا بھی ٹھیک ہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں دورہ قرآن کو سننے کا بھی آپ نے ضرور اہتمام کرنا ہے، تاکہ اس قرآن پاک کو اس طرح سنا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا پیغام دیے ہیں اس قرآن پاک میں، کیا ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں یا کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں، ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، ہم کس چیز کو چھوڑ رہے ہیں، ہم کس چیز کو اپنانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو دورہ قرآن عام فہم زبان میں سننے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں نوازے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رمضان المبارک کو اپنے پیارے نبی کی سنت کے مطابق اور اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں۔